شہرنامہ کی خاص پیشکش میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جاننا چاہیں گے سینئر صحافی سید حسین افسر سے غزہ کے موجودہ صورت حال کے بارے میں، اور ان سے یہ معلومات حاصل کریں گے کہ غزہ میں کیا غذائی ساز و سامان اور میڈیکل کی رسائی پہنچ رہی ہے، یا غزہ کے بچے ویسی بھوک و پیاس اور قحط سالی کا شکار ہیں۔ شکریہ، آپ نے سوال کیا ہے کہ غزہ کے زیادہ تر علاقوں میں بھوک اور پیاس سے بلبلا رہے ہیں لوگ، خاص کر کے بچے اور عورتیں۔ صورتحال یہ ہے کہ غزہ کے علاقے خان یونس میں امریکی امدادی مرکز کے باہر کھڑے بھوکے فلسطینیوں کے ہجوم پر مرچوں کا اسپرے کیا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھاگ جائیں۔ غزہ میں امریکی حمایت یافتہ امدادی تنظیم GHF کا کہنا ہے کہ خان یونس میں جاں بحق افراد میں سے 19 افراد بھگدڑ میں کچل گئے ہیں، جبکہ جاں بحق ہونے والوں میں سے ایک شخص کو چاقو مار دیا گیا ہے۔ آپ کو بار بار بتایا جا چکا ہے کہ وہاں لوگ نان شبینہ کو محتاج ہیں۔ جتنے لوگ ہیں اتنا کھانا میسر نہیں ہے، حالانکہ ایران اور دوسرے کچھ امدادی تنظیمیں اور ادارے بھوک اور پیاس سے تلملا رہے لوگوں کو ایک وقت کی روٹی مہیا کرانے کا بندوبست کر رہے ہیں، لیکن جو روٹیاں کھلائی جا رہی ہیں اور مہیا کرائی جا رہی ہیں اس کے لیے بھی کتنے پاپڑ بیلنا پڑ رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ پوری دنیا زبانی جمع خرچ پر کہہ رہی ہے کہ غزہ و فلسطین کے لوگوں پر ترس کھایا جائے، لیکن کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے، اور جو بھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں، ہالز میں اور ملکوں کے اندر بیٹھ کر ہو رہی ہیں۔ عملی بہت کم ہے۔ ایران نے کچھ ٹرک بھیجے جس پر کھانے پینے کی چیزیں لدی ہوئی تھیں، جس کو روکا گیا، لیکن بہرحال کچھ ٹرک غزہ کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب حالت یہ ہے کہ وہ جو سامراجی طاقتوں کا ایک کھیل ہوتا ہے کہ گویا اپنے دشمنوں کو جب وہ اس سے بدلہ لینا ہوتا ہے تو کھانا اور پانی بند کر دیتے ہیں۔ فلسطینیوں کو سمندر سے دور کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب سمندر سے دور ہوں گے تو پینے کے پانی اور اس پانی سے وہ بہت دور رہیں گے جس کو وہ استعمال کر رہے تھے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پانی ہر حالت میں انسان کے لیے ضروری ہے، اور خود فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ سمندر کے بغیر مر جائیں گے۔ سمندر ان کا واحد سہارا تھا، وہ بھی چھین لیا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ آج بھی صبح سے اب تک 20 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں 61 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ WHO یعنی عالمی ادارہ صحت نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں 10,000 سے زائد افراد کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے بیرون ملک بھیجنا ضروری ہے، لیکن اسرائیل انخلا میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے اور طبی امداد تک رسائی کو بھی دور کیا ہے۔ صورتحال وہی ہے کہ اسپتالوں کو بمبارڈ کر دیا گیا ہے، جو خیموں میں علاج معالجہ ہو رہا تھا حملے کیے گئے ہیں۔ ایک جنونی اور ایک درندگی کے مناظر ہیں جو غزہ اور فلسطین میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ مریضوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی مریض کو اجازت مل بھی جائے تو ان کے ساتھ جانے والے کو بغیر کسی وجہ یا وضاحت سے روک لیا جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد سختیاں مزید بڑھ گئی ہیں، اور ان کے یار غار بنجامن نتن یاہو وہ سب کر رہے ہیں۔ وہ ایک مغرور ظالم قائد کو کرنا چاہیے۔ پر سیاسی دباؤ ہے۔ نسل کشی کے اقدامات نے عالمی رد عمل کو بھی کمزور کر دیا ہے، اور اب زیادہ تر لوگ صرف بیان سے ہی کام چلا رہے ہیں۔ جنگ زدہ افراد میں معمولی مرض کے لوگ نہیں ہیں، ان میں کینسر کے لوگ ہیں،
گردے کے مریض ہیں، کی بیماریوں میں مبتلا افراد ہیں، اور سب سے زیادہ کھانے پینے کی چیزوں کے انقاء کی وجہ سے کمزوری، اور وہ کمزور ہو گئے ہیں اور وہ لاغر ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال تباہی سے بھی آگے جا چکی ہے۔ یہ ایک مکمل صحت کا بحران ہے۔ امدادی امور کے لیے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری ٹام فیچر نے کہا کہ غزہ میں لوگوں کو موت، زخموں، جبری نقل مکانی اور بے توقیری کا سامنا ہے، اور ان کی بڑھتی ہوئی امدادی ضروریات کا جواب گولیوں سے دیا جا رہا ہے۔ بار بار اپیلیں کی جا رہی ہیں، بار بار تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، بھیانک و دلخراش قسم کے ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں، لیکن وہی ڈھاک کے تین پات لوگ کہہ تو رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اقوام متحدہ بھی اپنی کوشش کبھی کرتا ہے کبھی نہیں، لیکن جو کوشش کرتا ہے اس میں ناکامی ہاتھ لگتی ہے، اور مغربی طاقتوں نے اقوام متحدہ کو بھی مفلوج و معذور بنا دیا ہے۔ اس کے پاس طاقت ہے لیکن اس طاقت کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ہاتھ میں بہت سے قوانین ہیں لیکن امریکہ اور اسرائیل کے خلاف استعمال وہ نہیں کر رہا ہے۔ بہرحال بنجامن نیتن یاہو جو عالمی عدالت کے ذریعے وار کرائم میں مبتلا ہیں اور ان کو ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، وہ آسانی سے بربریت اور ظلم کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو کسی وارنٹ کا ڈر نہیں، اس کو کسی عدالت کا خوف نہیں۔ اس طرح سے انسانی بحران بڑھتا جا رہا ہے اور یہ کہیں جا کر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ کب تک یہ حالات رہیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو مورد الزام ان کو ہونا چاہیے وہ ہیں عرب ممالک، بالخصوص مسلم ممالک، جو زبانی جمع خرچ تو کر رہے ہیں لیکن اپنے جو الائیز ہیں اور جو ان کے پردے کے پیچھے کے دوست ہیں ان پر زور و دباؤ نہیں ڈال رہے ہیں کہ وہ دوبارہ فلسطینیوں پر رحم کریں۔ نہ ان کو یہ فکر ہے کہ دنیا میں کتنی زیادہ بدنامیاں ہو رہی ہیں، لیکن عربوں اور مسلم ممالک پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ امدادی رسائی کے مراحل سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں، اور بھوک اور صرف بھوک فلسطینیوں کا مقدر بن چکی ہے۔ یہ ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں کوئی دعا یاد نہیں، کوئی بت، کوئی خدا یاد نہیں۔ آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زہر امروز میں شیرینی ہے پردہ بھر دے۔ آئیے ہم بھی دعا کریں کہ فلسطین ان حالات سے دوچار ہے، ان کو از غیب سے امداد ملے، ان کو سکون ملے، ان کو چھتیں ملیں، ان کو کھانا پینا ملے، اور ایک بے توقیری کی زندگی سے وہ دور ہو جائیں۔ خدا ان کی مدد کرے۔ ہم سب ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت، کوئی خدا یاد نہیں۔ آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دے۔ وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں، ان کی پلکوں پر شب و روز کو ہلکا کر دے۔ جن کی آنکھوں کو رخ صبح کا اعارہ بھی نہیں، ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے۔ جن کے قدموں کو کسی راہ کا سہارا بھی نہیں، ان کی نظروں پر کوئی راہ اجاگر کر دے۔ جن کا دین پیروی کذب و ریا ہے، ان کو ہمت کفر ملے، جرت تحقیق ملے۔ جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں، ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے۔ عشق کا سر نہاں جاں نے تپا ہیں جس کو، آج اقرار کریں اور تپش مٹ جائے۔ حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح، آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے۔